الکہف 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا حسبتا سمجھا آپ نے، ان کہ بے شک اصحاب الکہفی غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجب۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی بہت عجیب، خوبصورت، حسین، انوکھی ہوتی ہے۔ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش، اس کا نظام شمسی، نظام قمری، کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا آنا اور جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں، جو تم اس پر حیران ہو رہے ہو، متعجب ہو رہے ہو۔ کہفن غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ رقیم اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا، اور کچھ کے نزدیک ایک تختی ہے یا لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اسے رقیم اس لیے کہا گیا کہ اس پر نام رقم کیے گئے تھے، تحریر کیے گئے تھے۔ بہرحال یہ نشانی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس نشانی میں ہمارے لیے یقیناً سبق بھی ہے کہ نوجوان اچانک غائب ہو گئے، بہت تلاش کے باوجود بھی نہ ملے، تو ان کے نام لکھنے پڑے تاکہ بعد میں آنے والی تاریخ میں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کئی لوگوں، میری کلاس میں تو بہت خواتین بتاتی ہیں کہ ہمارا فلاں گم ہو گیا، 3 سال بعد ملا، 6 مہینے بعد ملا، کس طرح ملا، کس طرح ملا، اللہ رحم کرے، کبھی کسی کی لاش مل گئی، کبھی کسی کو کیا ظلم ہوا اس پہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں یہ ہے کہ پھر ان کے ناموں کی تختیاں لکھی گئیں، اور ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے اصحاب کہف کے قصے میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، حالانکہ اگر ہم دیکھنے والے ہیں، ہم آنکھیں رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، جھرنوں کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، اولوں کا برسنا، ان کی مختلف آوازیں ہونا ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان، زمین، ان کی پیدائش، پھر زمین میں زینت کی ہر چیز، پھر قیامت کے دن اسے چٹیل میدان بنا دینا۔ کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، پہلے زمین اور اس کی زینت پیدا کرنے کا بتایا، پھر اسے چٹیل میدان بنانے کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں کچھ بھی عجیب نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ گویا کہ ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اللہ کو جان ہی نہیں پائے، ایسے جیسے حق تھا جاننے کا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو کیسے جانیں گے؟ قرآن کے ساتھ قلبی تعلق اور سال ہا سال، صبح دوپہر شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کروٹیں بدلتے ہوئے، دن میں کئی بار، جب اس سے کئی دہائیاں گزر جائیں گی نا، کئی دہائیاں، 1 دہائی میں 10 سال ہوتے ہیں، یہ خاموش کتاب پھر آپ سے بولنے لگ جائے گی۔ اللہ کی قسم،
پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ صرف علم السطور نہیں ہے، علم الصدور بھی ہے۔ صرف لائنوں کی حد تک، سطر سطور کی حد تک نہیں، صدور سینہ کی حد تک۔ رب اشرح لی صدری، سینے کھلیں گے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بھی سینے کھل جائیں گے۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، اس قصے کی طرف توجہ کریں۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر لوگوں کو توجہ دلائی گئی، یہ آسمان دیکھو، اس کی بلندی دیکھو، اس میں کوئی شگاف نہ پاؤ گے۔ یہ زمین دیکھو، اس کا تمہارے لیے بچھا ہوا ہونا دیکھو، تمہارے لیے نباتات اگانا دیکھو۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف میں مزید ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نشانیوں میں سے نشانی قرار پایا اس کو۔ وہ کون لوگ تھے؟ کیا عمریں تھیں ان کی؟ نوجوان تھے۔ یوتھ کو ہم اس میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آئیے، یہ بھی آپ کے سننے اور دیکھنے کے لیے ہے۔ صرف موویز کے ہیرو آپ کے رول ماڈلز نہیں ہو سکتے، قرآن رول ماڈل سے فل ہے۔ ایک ایک صفحے پہ کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، کبھی یحییٰ علیہ السلام، دا موسٹ ینگسٹ پیپل، دا موسٹ ماڈرن، خوبصورت ترین، حسین ترین، پاک باز، با کردار، شریف النفس، تعریف کے قابل۔ ہم نے ان جیسا بننا ہے۔ نوجوانوں کو بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے قید کو پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، بادشاہ وقت ظلم ڈھا رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں جب انہوں نے کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو وہ ان کے در پہ ہو گیا، یہ روپوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا اور خوبصورت بہترین نشانی بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مزہ آ جائے گا، یقین مانیں، یقین مانیں۔ آپ قرآن سے لازمی جڑیں، بیچ میں نہیں چھوڑیں، کمپلیٹ کریں اس کو۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا